اللہ رب العزت کا فرمان ذیشان ہے، حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ سورہ دہر 29واں سپارہ، اور اس کا آغاز ہے حل عطا علی الانسان۔ یقیناً انسان پر ایک ایسا وقت آیا کہ جب وہ ناقابل ذکر چیز تھا۔ انسان پر ایک وقت ایسا آیا کہ یہ ناقابل ذکر تھا، یہ مذکور نہ تھا، اس کا ذکر نہ تھا۔ سامعین محترم، بڑی توجہ طلب بات ہے۔ یقیناً انسان پر ایک وقت ایسا آیا کہ یہ ناقابل ذکر تھا، اس کا ذکر نہیں تھا۔ اگر اس سے مراد خاص انسان ہے تو جناب آدم علیہ السلام اس سے مراد ہوں گے۔ تو جناب آدم علیہ السلام کے جسم میں جب روح نہیں پھونکی تھی تو آپ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، مفسرین کے اقوال کی روشنی کے اندر کم و بیش 40 سال کا عرصہ آپ مٹی اور پانی کے درمیان رہے۔ تو وہ وقت ایک ایسا وقت تھا کہ جب آپ ناقابل ذکر تھے۔ اور اگر اس سے مراد عام انسان لیں، میں اور آپ، تو ہم بھی اس دنیا میں آنے سے پہلے اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ایک ایسا وقت گزار کے آئے ہیں جو ناقابل ذکر تھا۔ تو بات ہم نے یہ کی قرآن کی روشنی کے اندر کہ انسان پر ایک وقت ایسا آیا کہ یہ ناقابل ذکر تھا۔ یعنی یوں سمجھیں کہ جب تک ہم دنیا میں نہیں آئے تھے تو ہمارا ذکر نہیں تھا۔ ہم پیدائش سے پہلے ہم ناقابل ذکر تھے۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اس کائنات کے اندر کوئی بھی انسان پیدائش سے پہلے قابل ذکر نہ تھا، سارے ناقابل ذکر تھے۔ ہاں مگر اس کائنات کے اندر ایک ہی ہستی ایسی ہے، ایک ہی ذات ایسی ہے، ایک ہی پاک ہستی ایسی ہے جو پیدائش سے پہلے بھی قابل ذکر تھی۔ اور وہ کون ذات تھی؟ وہ میرے اور آپ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ابھی دنیا میں نہیں آئے، ابھی آپ کی ولادت باسعادت نہیں ہوئی، مگر ورفعنا لک ذکرک کی شانوں کا چرچا پہلے ہو رہا تھا۔ اگر یوں نہیں تو ایسے سمجھے ہم کہ جب میں پیدا نہیں ہوا تھا، آپ پیدا نہیں ہوئے تھے، تو ہم قابل ذکر نہیں تھے، ہم ناقابل ذکر تھے، ہم مذکور نہ تھے، ہمارا ذکر نہیں تھا۔ مگر میرے اور آپ کے پاک آقا، نبی کائنات، مفخر موجودات، دانائے سبل، ختم الرسول، مولا کل، حبیب کبریا، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اس انداز کے ساتھ تھا کہ جناب عیسیٰ نبی علیہ السلام اپنی امت کو انجیل پڑھا رہے تھے، آمنہ کے لال کے تذکرے ہو رہے تھے، جناب موسیٰ نبی علیہ السلام تورات کا درس دے رہے تھے، حسن مصطفیٰ کے تذکرے ہو رہے تھے، جناب داؤد نبی علیہ السلام اپنی امت کو زبور سکھا رہے تھے، آمنہ کے لال آقا دو جہاں کے تذکرے ہو رہے تھے۔ اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، کس پہلو کو چھوڑیں کس کو اپنائیں؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کو نارے نمرودی میں ڈالا جا رہا تھا، نور مصطفیٰ
کی حفاظت ہو رہی تھی، جناب یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کنویں میں ڈالا جا رہا تھا، حسن مصطفیٰ کا پرچار ہو رہا تھا، ہاں ہاں اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، جناب یونس علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں جا رہے تھے، ذکر مصطفیٰ ہو رہا تھا، اور آگے چلے جاتے ہیں، کائنات کا پہلا انسان، کائنات کے پہلے نبی جناب آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے زمین پہ تشریف لے آئے، رب کے حضور توبہ کر رہے ہیں، رب کے حضور دعا مانگ رہے ہیں، مگر اونٹوں پہ ذکر مصطفیٰ کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ تو سامعین محترم، یقیناً ہر انسان پر ایک وقت ایسا گزرا کہ یہ ناقابل ذکر تھا، مگر کائنات کے اندر ایک ہی ہستی ایسی ہے کہ جس کی ابھی ولادت نہیں ہوئی، جس کا ابھی دنیا کے اندر ظاہری وجود نہیں آیا، مگر اس پاک ہستی کے تذکرے جو ہیں دنیا میں آنے سے قبل ہو رہے ہیں۔ پھر ہمیں یہ کہنے پر کوئی اچنبھا اور حیرانگی نہیں ہوگی، یہ کہنے کے اندر کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں ہوگی، بس آہد سی یا احمد سی، بس آہد سی یا احمد سی، اے تے کل پسارا کل بنیا، یاراں دیاں گلاں یار جانن تے آدم پیارا کل بنیا۔